اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اس ماں کا ذکر ہے کہ جسے ام رباب کہتے ہیں، وہ بی بی ام رباب کے جن کے لیے میرے مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا کہ جس میں رباب اور سکینہ نہ ہوں۔ جتنی محبت میرے مولا حسین کو تھی، میری بیوی کو کس قدر محبت مولا حسین سے تھی، وہ میری بیوی نے ثابت کیا۔ اور جب 10 محرم کو میرے مولا حسین کی لاش پر پہنچیں تو آپ نے کہا میرے مولا حسین کے اس لاشے کو دیکھ کر کہ حسین، میں تمہارے کن کن زخموں کا ماتم کروں؟ اس زخم کا ماتم جہاں تیر لگے ہیں، اس زخم کا ماتم جہاں نیزے لگے ہیں۔ اور میری بیوی نے سرہانے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا تم پیاسے گئے ہو میرے آقا، میرے سردار، میں اب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، کیونکہ میرے مولا حسین نے یہ کہا تھا۔ بی بی سکینہ سے بھی آخری وقت میں کہ میرے محبوں سے کہنا کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا، اور کہا تھا کہ اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، کاش تم اس وقت ہوتے جب دیکھتے کہ وہ حسین جس نے کبھی زندگی میں کسی سے کچھ نہیں مانگا، وہ یزیدی فوج سے اپنے اصغر کے لیے، اپنے لال کے لیے کتنی بے بسی سے پانی مانگ رہا تھا۔ تو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ میری بیوی 11 محرم کو مولا حسین کی لاش پر کھڑے ہو کے وعدہ کرتی ہیں کہ اے میرے آقا حسین، میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، اور آپ کو جس طرح اس جلتی دھوپ میں دیکھا ہے، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مائیں تو اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں، لیکن اتنی چھوٹی اولاد کی کہ 6 ماہ کے علی اصغر نے جو ماں نے اطاعت امام سکھائی تھی وہ پوری کی، کہ ماں نے کہا تھا بابا کو تیر نہ لگے، تو جب مولا حسین کو تیر لگنے والا تھا تو میرے مولا اصغر نے اسی لمحے اپنی گردن بڑھا دی تھی، اور اصغر کی گردن کو تیر سپاہ کرتا ہوا مولا حسین کی بازو میں لگا تھا۔ یہ اطاعت فرما برداری ماں تھی اور اطاعت امام تھی جو ماں نے سکھائی تھی کہ بابا کو تیر نہ لگے۔ اور پھر میری بیوی سکینہ جو حسین کے مشن تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کربلا سے شام تک تماچے کھاتی گئی، تازیانے کھاتی گئی میری بیوی۔ وہ میری بیوی رباب جب مدینے واپس آئیں تو مدینے میں 4 امام بارگاہ تھے۔ ایک جناب صغرا کا امام بارگاہ، ایک جناب زینب کا، ایک جناب ام البنین کا، اور ایک جناب مسلم بن عقیل کی بہنوں کا تھا۔ ہر جگہ مجلس حسین ہوتی تھی، ہر جگہ ذکر حسین ہوتا تھا،
ذکر کربلا ہوتا تھا، لیکن بی بی رباب کے امام بار کے کا ذکر ہی علیحدہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ مجلس کسی کمرے میں، کسی سائے میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ صحن میں ہوتی تھی، جلتی دھوپ میں ہوتی تھی، برستی بارش میں ہوتی تھی۔ میری بیوی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، اور جب دھوپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی تھی تو میری بیوی بھی اٹھ کے چلی جاتی تھی، اور جب عورتیں آتی تھیں تو میری بیوی نے قبریں ننھی ننھی بنائی ہوئی تھی، اور جب کوئی ذکر کرتا تو میری بیوی ذکر کرتی جناب علی اصغر کا، اور عورتیں پوچھتی کہ علی اصغر کیسے شہید ہوئے؟ تو میری کسی ماں مر جائے تو بچے روتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی ماں کے سامنے اس کی اولاد مر جائے تو وہ ماں زندہ نہیں رہتی، زندہ تو ہوتی ہے لیکن اپنی زندگی کی سانسیں پوری کرتی ہے۔ میری بیوی رباب ایک ایک خاتون کو ایک ایک لمحہ علی اصغر کا بیان کرتی تھی، جناب سکینہ کا بیان کرتی تھی، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ سارا وقت گزر جاتا تھا، میرے مولا جناب سید سجاد سے جناب زینب کہتی ہیں کہ رباب بہت کمزور ہو گئی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، سجاد سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا ہے، آپ ان سے کہیں کہ سائے میں آ جائیں۔ میرے مولا سجاد اس گرم زمین پہ ماں کے نزدیک آتے ہوئے آ رہے ہیں تو ننگے پیر ہیں۔ وہ سجاد جو کربلا سے شام تک کتنا سفر کر کے آیا ہے، آج ماں کے پاس آنے میں کیسی دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ اس لیے کہ ماں کو دیکھتے ہیں، ماں کے دکھ کو جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، گرم زمین پر قدم رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے آتے ہیں، ماں کے نزدیک بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اماں میرا سلام۔ جناب رباب نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دیں، لمبی عمر کی دعائیں دیں، جیتا رہے، سلامت رہے میرے سجاد۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں اماں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب چھاؤں میں بیٹھ جائیں، ماں باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، ٹھنڈا پانی پی لیں۔ میری بیوی نے جناب سید سجاد کی طرف دیکھا اور کہا سجاد میں چھاؤں میں بیٹھ جاؤں گی، بس تو یہ خون رونا چھوڑ دے۔ جس دن تو خون رونا چھوڑ دے گا نا سجاد، ذرا اپنی آنکھوں کو دیکھ، ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ جن سے اب بھی خون جاری ہے، میں کیسے چھاؤں میں بیٹھ جاؤں؟ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، مجھے آج بھی مولا حسین کا وہ درد یاد ہے، مجھے سکینہ کا شام کے زندان میں رونا تڑپنا یاد آتا ہے، مجھے اصغر کی موت یاد آتی ہے، میرا سید سجاد بھی رو رہا ہے۔ اور بی بی جیسے جیسے بیان کرتی جا رہی ہیں، سب کو اپنے دکھ یاد آ گئے، کوئی ہائے قاسم اور کوئی ہائے اکبر کہہ کے رو رہی ہیں، میرے مولا حسین کا ذکر کرتے جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں بی بی رباب، اور پھر ایک سوال کرتی ہیں مولا سجاد کی طرف دیکھ کے، اچھا مجھے تو چھاؤں میں بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، تو خون کے آنسو بھی نہیں بہانے چھوڑ سکتا، یہ تو بتا کہ کیا حرملہ مارا گیا؟ اتنا دردناک سوال تھا کہ ایک دم چاروں طرف سے آہ بکا کی آواز تھی۔ میرے مولا سجاد روتے ہوئے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ میری بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، تو ایک دن مختار نے حرملہ کا سر بھیجا جناب سید سجاد، جناب زینب کے پاس آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں
آج حرملہ کا سر آ گیا ہے، آج بہت خوشی کا دن ہے۔ پھوپھی اماں، اب اماں سے کہو کہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ جناب زینب، کلثوم، رقیہ سب جناب رباب کے پاس آئیں۔ جناب سید سجاد ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہا، اماں رباب، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج حرملہ کا سر آ گیا ہے، اب آپ چھاؤں میں چلیں۔ میری بی بی نے مولا سید سجاد کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں، ماں باپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے مجھے، اب آپ چھاؤں میں چلیں۔ پھر میری بی بی نے سر بلند کیا، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو مولا سید سجاد نے کہا، اماں اگر آپ مجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چلتی تو آج میں آپ کو امام بن کے کہتا ہوں کہ آپ چھاؤں میں چلیں۔ بس ایک طرف سے ہاتھ پکڑا جناب سکینہ کی والدہ کا، جناب رباب کا، اصغر کی والدہ کا، اور حسین کی اس پیاری بیوی کا کہ جس کے بغیر میرے مولا حسین کا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ کھڑی ہوئی لیکن بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس قدر کمزور ہو گئی تھی۔ دونوں بازوؤں کو تھام کے جناب کلثوم و زینب چلی تو میری بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، بار الہ، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ میں چھاؤں میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے تیرے لاشے کو جلتی دھوپ میں دیکھا ہے، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ آپ نے ابھی یہ دعا مانگی ہی تھی کہ آپ کا سر ڈھلک کے جناب زینب کے کاندھے پہ آیا اور بی بی نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد، تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور جب میری بیوی کی وہ چادر جو ہر وقت اوڑے رہتی تھی، جب دیکھا تو اس کے دامن میں ایک طرف 2 بالیاں تھیں اور ایک طرف علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ، اس ذکر کے صدقے سے جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا، بار الہ ہمیں بخش دینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا ہے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، علی اصغر کے صدقے میں، جناب رباب کی خالی گود کے صدقے میں، اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کر، اے میرے مولا بے روزگار کو روزگار عطا کر دے، اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا کر دے، پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دے، مقروض کے قرض ادا کر دے، اے میرے مولا جس کی جو دلی خواہشیں انہیں پورا کر دینا، اے میرے مولا وقت کے امام کا جلد ظہور ہو جائے، اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، وقت آخر میرے امام ہمارے پاس آئے، اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، اے میرے مولا ہمارے اس تمام ذکر کو قبول کر لینا، اے میرے رحیم ہماری پریشانیوں دکھوں کو، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دینا، جن کے گھر نہیں انہیں گھر عطا کر دینا، جس کی جو دلی خواہش ہو وہ پوری کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل